اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ دجال کی آمد قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے، اور اس بات پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ قرب قیامت کے تمام فتنوں اور آزمائشوں میں سے دجال کا فتنہ سب سے بڑا اور عظیم فتنہ ہوگا۔ اس فتنے کی بڑائی اور خطرناک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخ انسان کی ابتدا سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا اور اس فتنے سے بچاؤ کی دعائیں مانگی۔ ناظرین، فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے پناہ مانگا کرتے، اور جب اپنی مجلس میں دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام رویا کرتے اور اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے عظیم فتنے دجال کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل Islam@GS کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے لفظ دجال کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ دجال کا مطلب جھوٹا، مکر و فریب کرنے والا، شعبدہ باز اور دھوکہ دہی کرنے والا ہے۔ دجال ایک ایسے فتنے کا نام ہے جو اپنی شعبدہ بازیوں سے لوگوں کے ایمان، جذبات اور یقین سے کھیلے گا۔ دجال کا خروج اصفہان شہر سے ہوگا جو کہ ایران میں واقع ہے، اور اس کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے چند سال پہلے دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار اور امانت دار کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جب 2 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جماعت اہل ایمان کی ہوگی جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت منافقین کی ہوگی جن میں بالکل ایمان نہیں ہوگا۔ جب تمام منافقین اکٹھے ہو جائیں گے تو تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل پیداوار روک لے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے مویشی اور جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور اس کو ہر مومن پہچان لے گا اور منافق ہرگز پہچان نہیں سکے گا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بالوں کے الجھے ہونے کی وجہ سے اس کا سر ایسے نظر آئے گا جیسے درخت کی شاخیں ہوں، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے میں جہنم ہوگی، پس اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ ناظرین، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوں۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سرسبز و شاداب بنا دے گا اور اس کے اندر طرح طرح کے باغات اگا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر و ویران کر دے گا۔ ناظرین، فتنہ دجال کے وقت بہت سارے انسان ایسے ہوں گے جو اپنا ایمان، دولت اور دنیاوی حسن کے آگے بیچ چکے ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے نام پر قربان ہونے کے بجائے دجال کی طاقت کے آگے سر جھکا لیا ہوگا، اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ لوگ دجال کو نجات دہندہ اور انسانیت کا مسیحا ثابت کر رہے ہوں گے، اور وہ دور اتنا خطرناک ہوگا کہ دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوگا، اور ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی، اور یہ لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت برباد کر لیں گے اور جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ناظرین، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا، اور صحابہ کرام زار و قطار رونے لگ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ رب العزت سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے۔ نمبر 1، جہنم کے عذاب سے، دوسرا قبر کے عذاب سے، تیسرا موت و حیات کے فتنے
بھٹکنے سے، اور چوتھا مسیح دجال کے فتنے سے۔ ناظرین، دجال کا فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ اس کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ اس وقت جو شخص دجال کے آگے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور جو دجال کے آگے نہیں جھکے گا اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی راستے سے آئے گا، وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال 40 دن اس دنیا میں رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی نسبت ہوں گے۔ ناظرین، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، اور دجال کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کا کہے گا، اور وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار اگائے گی، اور جب اس قوم کے مویشی شام کو واپس آئیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے کوہان اٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان مویشیوں کے پیر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ انکار کر دیں گے، جس کی وجہ سے دجال ان سے ناراض ہو کر وہاں سے چلا جائے گا، اور وہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، اور ان کے مال و دولت میں سے کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ اسی دوران دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے، تو وہ زمین تمام خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو بلا کر اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اس نوجوان کے دونوں ٹکڑے بہت دور جا کر گریں گے۔ پھر دجال اس نوجوان کو پکارے گا تو وہ نوجوان اس کے پاس اٹھ کر آ جائے گا۔ ناظرین، دجال کے پاس اتنی طاقت اور جادو ہوگا کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وقت رک جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب وقت رک جائے گا تو ہم نماز کس طرح اور کتنی ادا کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا۔ ناظرین، دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا خدا ہوں اور سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں سورج کو روک دوں؟ چنانچہ دجال سورج کو حکم دے گا تو سورج وہیں رک جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن 1 ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو وہ سورج کو حکم دے گا تو سورج اتنا تیز چلے گا کہ ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ جسے چاہے مار دے گا اور جسے چاہے زندہ کر دے گا، اور لوگ اس کے فتنے میں آ کر اس کو خدا مان لیں گے، اور اس طرح وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو کر کافر ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں فتنہ پھیلانے کے بعد دجال مکہ مکرمہ کی طرف جائے گا اور وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے مکہ مکرمہ میں ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو وہاں داخل نہیں ہونے دے گا۔ پھر دجال مدینے کا رخ کرے گا، لیکن وہاں بھی اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ مقرر ہونے کی وجہ سے وہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر دجال ایک دردناک چیخ مارے گا جس کی وجہ سے مکہ و مدینہ میں رہنے والے تمام منافقین دجال کے ساتھ مل جائیں گے، اور اس طرح اللہ پاک مکہ اور مدینہ سے تمام منافقین کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ جب وہ فلسطین میں مقام لط پر پہنچے گا تو اس کا سامنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیں گے۔ اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا اور اللہ رب العزت ایمان والوں کا امتحان لیں گے۔ جو لوگ سچے ایمان والے ہوں گے وہی لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے، اور جو نام کے مسلمان ہوں گے اور دجال کے فتنے میں آ جائیں گے
وہ ناکام ہو جائیں گے اور جہنم کے مستحق ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔